قرآن و سنت اور منہج سلف کو اپنے لیے رہنما اصول بنانا. نئی نئی باتیں کیوں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم سلف کے منہج کی پیروی سے اس کو چیک نہیں کرتے ہیں. جو بھی آتا ہے قرآن کا جو بھی مطلب، حدیث کا جو بھی مطلب بتاتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں. نہیں، اب یہ دیکھیے کہ اس کے معنی سلف کے نزدیک کیا تھے. وہ فلٹر ہے جس سے بہت ساری گمراہیاں باہر ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو شریح الخزائی کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا وابشروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کہا خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو. الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم. لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں. قال فإن هذا القرآن سبب. یہ جو قرآن ہے یہ رسی ہے. سبب رسی کو کہتے ہیں. طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ. اس رسی کو یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو. فإنکم لن تضلوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. اس لیے کہ اس قرآن کے بعد، اس کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد نہ تم گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے. گمراہی اور ہلاکت سے حفاظت اس قرآن میں ہے. لیکن صرف قرآن نہیں، یہ ابن حبان کی روایت ہے، صرف قرآن نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا منہج، خاص طور سے خلفائے راشدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت وان عبدا حبشیہ. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی کی، اور اس بات کی کہ اگرچہ تم پر کوئی حبشی امیر بنایا جائے تم اس کی بات سنو گے، مانو گے. اپنے امیر کی بات مانو گے، چاہے وہ حبشی ہو چاہے وہ غلام ہو. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے جیے گا وہ بہت. قبروں پہ سجدے صحیح ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا صحیح ہے؟ وہ جیسا کرتا ہے اسے چھوڑ دیں، اس کو نہیں بتائیں. بہت سا اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا اس وقت؟ فعلیکم بسنتی. معلوم ہے کہ اختلاف کے دور میں نجات سنت کے راستے میں ہے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت تمہارے لیے ضروری ہے، میری سنت اور خلفائے راشدین کی. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اپنی ڈاڑوں سے پکڑو. وإیاکم ومحدثات الامور. اور خبردار دین میں نکالی ہوئی نئی نئی چیزوں سے بچو. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اس لیے کہ دین کے نام پر ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کا انجام ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی کی روایت میں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. تو معلومہ کہ اختلاف میرے بعد ہوگا. اللہ سے ڈرو، تقوی کا اہتمام کرو، وہ تمہارے فہم کے لیے جلا اور بصیرت نصیب کرے گا. تقوی کی وجہ سے ہدایت کا فہم آسان ہوگا. اور علمی ماخذ کے اعتبار سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین اور صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بدعات سے بچو. یہ تمہارے لیے نجات ہے. تو فتنوں کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہ نجات کا ذریعہ